بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں احمد یار خان سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی جب مجھے اغوا کیا گیا، جس کے مصنف خود احمد یار خان ہیں، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ غیر معمولی طور پر دلیر آدمی ہے، اور یہ بھی کہ جن سے مخالف کے لیے اس میں کشش تھی، اس کے مزاج میں شگفتگی بھی تھی۔ میں نے اسے ملاقات کا مطلب بتایا۔ اس نے میرے زانوں پر ہاتھ مار کر کہا، اس لڑکی کے لیے میں اس قسم کے 1 درجن میجر قتل کر سکتا ہوں۔ یہ میجر اس قسم کی وفادار اور شکلدار لڑکی کو تنگ کرتا رہا ہے۔ اس نے جب مجھے بتایا تو میں نے اسے کہا کہ میں اسے سیدھا کر دیتا ہوں، تمہارے قدموں میں ناک کی لکیریں نکالے گا، لیکن یہ لڑکی اتنے مضبوط دل والی ہے کہ اپنے خاوند کے خلاف کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھی۔ وہ میرے پوچھے اور کہے بغیر میجر کی بیوی کی تعریفوں کے پل باندھ رہا تھا۔ انسان کو اتنا باتونی نہیں ہونا چاہیے کہ منہ میں جو آئے کہتا چلا جائے۔ میجر کی بیوی کی تعریفیں کرتے کرتے اس نے کہا، ادھر ہماری بیوی ہے جیسے کھرلی پر گائے بندھی ہوئی ہے، بلاؤ تو 10 منٹ بعد بولتی ہے، ہنساؤ تو منہ بسور لیتی ہے، اس کے آگے رو تو ہنس پڑتی ہے، مگر ہم ہیں کہ برادری کو خوش رکھنے کے لیے اپنے دل پر پتھر رکھے ہوئے ہیں۔ اس کی باتیں مجھے شک میں ڈال رہی تھیں۔ میرے دماغ میں یہ سوچ آئی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میجر کی بیوی کو برباد کرنے کے لیے ہندو لڑکی کو اسی نے غائب کر دیا ہو۔ میں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ اس میں خطرہ مول لینے کی ہمت موجود ہے۔ میں نے اس شک کو سامنے رکھ کر اس پر سوالات کیے، لقمے دیے، اسے دوستی اور ہمدردی کے خوبصورت جھانسے دیے، مگر وہ مجھے اس جرم سے صاف نظر آ رہا تھا۔ اس نے میجر کی بیوی کی ساری باتوں کی تصدیق کی اور بتایا کہ وہ دونوں میجر کو راہ راست پر لانے کے لیے ناٹک کھیلتے رہے ہیں۔ میرا اس ناٹک کے ساتھ کوئی تعلق تو نہیں تھا، پھر بھی میں نے اسے کہا، اس ناٹک کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا ہے۔ میجر نے ہر جگہ مشہور کر دیا ہے کہ اس کی بیوی کے آپ کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں۔ اس سے بہتر یہ تھا کہ اسے آپ لوگ برادری میں بٹھا کر شرمسار اور ذلیل کرتے۔ اب آپ کی گردن اس کے پاؤں کے نیچے آ گئی ہے۔ اب وہ بیوی کو طلاق دینے اور دوسری شادی کرنے کا معقول بہانہ حاصل کر چکا ہے۔ اس نے آہستہ سے کہا، یہ دیکھا جائے گا۔ میں نے اس آدمی کو ذہن سے نہیں اتارا۔ امکان موجود تھا کہ اس نے لڑکی کو غائب کیا ہے۔ میں نے یہ خاص طور پر نوٹ کیا کہ وہ میجر کی بیوی میں غیر معمولی دلچسپی لے رہا تھا۔ وہ اس عورت کا بھائی یا باپ نہیں تھا، لیکن بھائیوں اور باپ سے زیادہ دلچسپی ظاہر کر رہا تھا۔ اس سے میرے شک کو تقویت مل رہی تھی۔ بہرحال یہ ثابت ہو گیا تھا کہ گمشدہ لڑکی کا میجر کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ کرنل جانسن کا نام بھی سامنے آیا تھا۔ میں نے تھانے میں جا کر اس مسلمان میجر کے پیچھے مخبر لگا دیے اور اس کے ساتھ اس کے بنگلے میں ملنے کا بندوبست کر لیا۔ ملاقات رات کو ہوئی۔ اس نے مجھے شراب کی پیشکش کی۔ میں نے بوتل اور گلاس اٹھا کر پرے رکھ دیے اور کہا کہ میں تفتیش کے لیے آیا ہوں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہوش میں رہیں۔ میں نے ہندو ٹھیکیدار کا نام لے کر کہا کہ اس کی بیٹی لاپتہ ہو گئی ہے۔ آپ کے ساتھ لڑکی کے گہرے مراسم تھے۔ آخری بار وہ آپ کے ساتھ دیکھی گئی تھی۔ کب؟ آپ صرف جواب دیں، میں نے کہا۔ میں ابھی آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ یہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ میں برٹش انڈیا آرمی کا میجر ہوں۔ اس نے کہا، میں سڑکوں پر پھرنے والا جیب کترا نہیں ہوں، اور جناب کو یہ علم ہوگا کہ یہ خادم برٹش انڈیا پولیس کا انسپکٹر ہے۔ میں نے کہا، ملٹری پولیس کا حوالدار نہیں ہے۔ پھر میں نے آہستگی سے کہا، میجر صاحب، میں آپ کو تھانے میں بلوا سکتا ہوں۔ آپ کو افسر اور اپنا مسلمان بھائی سمجھ کر آپ کی عزت افزائی کی ہے کہ آپ کے گھر میں آ گیا ہوں۔ کرم کریں اور جتنی دیر میں یہاں بیٹھا ہوں اپنے آپ کو میجر سمجھنا چھوڑ دیں۔ اس میں آپ کا اپنا بھلا ہے۔ مگر وہ اپنے عہدے کو ذہن سے اتارنے پر آمادہ نہیں تھا۔ کہنے لگا، کیا آپ یہ سمجھ کر آئے ہیں کہ اس لڑکی کو میں نے کہیں غائب کر دیا ہے؟ جی نہیں، میں نے اسے نرم کرنے کے لیے کہا۔
میں یہ ثابت کرنے آیا ہوں کہ آپ نے لڑکی کو غائب نہیں کیا۔ اس ثبوت کے لیے مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ لڑکی بالغ ہے، اگر وہ آپ کے پاس ہے یا کسی اور کے پاس، وہ کورٹ میں جا کر بیان دے سکتی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اس کے ساتھ گئی ہے۔ قانون اس آدمی کا یا آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ پھر آپ تفتیش کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ اس کے باپ نے رپورٹ درج کروائی ہے، میں نے جواب دیا۔ مجھے لڑکی برآمد کرنی ہے۔ لڑکی پہلے دن ہی کورٹ میں بیان دے گی تو مقدمہ خارج ہو جائے گا۔ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ لڑکی کہاں ہے۔ مجھے کچھ پتہ نہیں، اس نے جواب دیا۔ آپ کو کب معلوم ہوا تھا کہ لڑکی لاپتہ ہو گئی ہے؟ میں نے پوچھا۔ پرسوں، اس نے جواب دیا۔ ٹھیکیدار نے مجھے پیغام بھیجا تھا کہ لڑکی واپس کر دو ورنہ تمہیں گرفتار کروا دوں گا۔ آپ غالباً اسی کے کہنے پر میرے پاس آئے ہیں۔ اس نے آپ پر شک کیوں کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس لیے کہ میں نے اس کا ایک بل روکا ہوا ہے، میجر نے جواب دیا۔ بل 57,000 کا ہونا چاہیے، لیکن اس نے 98,000 کا بل بنایا ہوا ہے۔ میں نے اسے کہا تھا کہ بل 57,000 کا بناؤ، میں نے بل روک لیا ہے۔ کیا ہر ٹھیکیدار کا ہر بل صحیح ہوتا ہے؟ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، اس نے جواب دیا کہ ہمارے محکمے میں رشوت خوری حد سے زیادہ ہے۔ کبھی کوئی بل صحیح نہیں آتا۔ بل پاس کرنے والے افسر اور کلرک اپنا اپنا حصہ لے لیتے ہیں، لیکن 57,000 کا بل 60,000 یا اس سے کچھ اوپر کا بھی بن سکتا ہے اور ادا بھی ہو سکتا ہے۔ اکٹھے 41,000 کا فرق کیسے ہضم کیا جائے؟ اب اتفاق سے اس کی بیٹی لاپتہ ہو گئی ہے۔ اس نے انتقام لینے کے لیے یا مجھے ڈرانے کے لیے میرے خلاف شک کا اظہار کر دیا ہے اور مجھ تک پیغام بھی پہنچایا ہے کہ تمہیں گرفتار کروا دوں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس لڑکی کے ساتھ میرا کوئی ایسا گہرا تعلق نہیں۔ میں شادی شدہ ہوں۔ آپ کے بیوی بچے کہاں ہیں؟ چند دنوں کے لیے اپنے گھر گئے ہوئے ہیں۔ کب گئے ہیں؟ انسپکٹر صاحب، اس نے قدرے مسکرا کر کہا، میرا خیال ہے کہ میری فیملی کے ساتھ اس ہندو لڑکی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں بالکل ضروری نہیں سمجھتا کہ آپ میرے گھریلو معاملات میں دخل دیں۔ میجر صاحب، میں نے اسے کہا، آپ نے اپنے لیے مشکل یہ پیدا کر رکھی ہے کہ اس لڑکی کا آپ کے گھریلو معاملات میں گہرا دخل ہے۔ میں تفتیش کر رہا ہوں، بڑا لمبا چکر کاٹ کر آپ تک پہنچا ہوں۔ بات اتنی سی ہے کہ اگر لڑکی آپ کے پاس ہے تو بتا دیں۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ اسے کورٹ میں لے جائیں اور اس کے بیان ریکارڈ کروا دیں کہ وہ بالغ ہے اور اپنی مرضی سے آپ کے ساتھ آئی ہے۔ پھر آپ چاہیں تو اس کے ساتھ شادی کر لیں، چاہیں تو واپس کر دیں۔ یہ کوئی جرم نہیں ہے۔ لیکن یہ میجر کوئی بھی بات تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں ہوا۔ اسے میری باتوں سے یہ بھی شک نہ ہوا کہ میں اس کے اور لڑکی کے تعلقات کے متعلق بہت کچھ جان چکا ہوں۔ اس کے رویے سے مجھے شک ہونے لگا۔ اس نے پھر بل کی بات کی، کہنے لگا، پولیس کو صرف اس بل کی وصولی کے لیے میرے پیچھے ڈالا گیا ہے۔ لڑکی کو میں جانتا ہوں، وہ اتنی کچی نہیں کہ اسے کوئی اٹھا کر لے گیا ہو۔ وہ گم نہیں ہو سکتی۔ کسی نئے دوست کے ساتھ سیر سپاٹے کے لیے چلی گئی ہوگی۔ اس کے انداز میں لاپرواہی اور بے نیازی سی تھی، جیسے مجھے کوئی اہمیت نہیں دے رہا۔ میں نے اس کے گرد مخبروں کا جال پھیلا دیا تھا، اس لیے بہتر یہ سمجھا کہ اس پر بم پھینک دیے جائیں تاکہ میرے مخبر اس کا رد عمل دیکھیں اور نظر رکھیں کہ وہ کہاں کہاں جاتا ہے۔ میں نے اس کے ساتھ بہت باتیں کی اور جب دیکھا کہ وہ کسی بات پر نہیں آ رہا تو میں نے پوچھا، میجر صاحب، مجھے صرف یہ بتا دیں کہ آپ اس لڑکی کے تعلقات سے دستبردار ہونے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس نے پھر دو ٹوک جواب دیا۔ تو پھر یوں کہہ دیں کہ وہ آپ کے گھر کرنل جانسن کے ساتھ بدکاری کرنے کے لیے آیا کرتی تھی۔ میں نے کہا، کون کرنل جانسن؟ اس نے پوچھا، لیکن اس کی زبان کچھ ہکلا گئی تھی۔ وہ کرنل جانسن جس نے آپ کی شریف اور وفادار بیوی کو بری نیت سے پھانسنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے کہا، کیا میں آپ کو آپ کے بنگلے کے اس کمرے میں لے چلوں جہاں آپ اور کرنل جانسن اس لڑکی کے ساتھ بدکاری کیا کرتے تھے؟ وہ گہری سوچ میں کھو گیا۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، میرے محترم دوست، آپ کے بنگلے کے جو درخت ہیں وہ بھی پولیس کے انفارمرز ہیں۔ میں آپ کے پاس خالی ذہن لے کر نہیں آیا۔ اس لڑکی کو کہیں چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بالغ اور آزاد خیال لڑکی ہے۔ آپ کسی بھی وقت اس کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں۔ اپنی بیوی کو آپ بلا وجہ طلاق دے سکتے ہیں۔ بلا وجہ نہیں، وہ تو جیسے مر ہی گیا تھا۔
مری ہوئی آواز میں بولا، میں نے اپنی بیوی کو بلا وجہ گھر نہیں بھیجا۔ اس کے ایک آدمی کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں۔ اسے گھر بھیجنے کا لڑکی کی گمشدگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ مجھے کچھ علم نہیں کہ لڑکی کہاں ہے۔ آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ لڑکی کے باپ نے مجھ پر شک کیوں کیا ہے۔ کیا آپ اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتے ہیں؟ میں نے ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ اب میں آپ سے جو بات کرنے لگا ہوں یہ پولیس انسپکٹر کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک مسلمان کی حیثیت سے کروں گا۔ میں نے اسے خلوص دل سے کہا، اگر میں ثابت کر دوں کہ آپ کی بیوی نے ارشد کو ساتھ ملا کر محض ناٹک کھیلا ہے تو آپ اپنی بیوی کو واپس لے آئیں گے؟ کیسا ناٹک؟ آپ کی بیوی آپ کو شراب خوری اور بدکاری سے ہٹانے کے لیے آپ کو یہ دکھانا چاہتی تھی کہ آپ بدکار ہو سکتے ہیں تو میں بھی ہو سکتی ہوں۔ میں نے اسے بتایا، آپ کی بیوی نے آپ کے ساتھ بے وفائی نہیں کی۔ اس نے کچھ حیرت زدہ سا ہو کر میری طرف دیکھا۔ میں نے کہا، کیا آپ کو یقین ہے کہ یہ ہندو لڑکی آپ کے ساتھ وفا کرے گی؟ کسی بھی وقت یہ ہندو آپ کو رشوت کے الزام میں پکڑوا کر آپ کی زندگی اور حیثیت تباہ کر سکتے ہیں۔ مجھ سے قسم لے لیں، اس نے برخورداروں کی طرح کہا، میں اس لڑکی کے ساتھ شادی نہیں کروں گا۔ وہ بدکار ہے، دولت، زیورات اور نہایت اعلیٰ لباس کا اسے نشہ ہے۔ میں ایسی لڑکی کے ساتھ کیسے شادی کر سکتا ہوں جسے شادی کی ضرورت ہی نہیں اور جو انگریز، ہندو اور مسلمان افسروں کی مشترکہ بیوی بنی ہوئی ہے؟ میرے بھی اس کے ساتھ تعلقات ہیں، لیکن میں نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ اس کی خاطر اپنی بیوی اور اپنے 2 ننھے بچوں سے دستبردار ہو جاؤں۔ مگر وہ رک کر بولا، مگر آپ نے ایک نئی بات بتائی ہے۔ میری بیوی نے ارشد کے ساتھ مل کر مجھے سبق دینے کی کوشش کی ہے۔ مجھے اس کے متعلق سوچنے دیں۔ میری بیوی مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی۔ اس نے ضرور ڈرامہ کھیلا ہے۔ مجھے خوشی ہوئی کہ میں نے ایک مسلمان گھرانہ آباد کرنے کی جو کوشش کی تھی وہ کامیاب ہو رہی تھی، اور مجھے یہ یقین بھی آنے لگا تھا کہ لڑکی کی گمشدگی کے ساتھ اس میجر کا کوئی تعلق نہیں۔ پھر بھی میں نے مخبروں کو وہاں سے ہٹایا نہیں۔ میں نے میجر سے کرنل جانسن کے بنگلے کا نمبر پوچھا، اس نے فوراً بتا دیا۔ میرا خیال تھا کہ یہ انگریز کرنل بھی MES کا ہوگا، لیکن میجر نے بتایا کہ وہ ٹینک ریجمنٹ کا کمانڈنگ آفیسر ہے۔ میں اس کے بنگلے میں گیا، وہاں اس کا خانسامہ ملا۔ اس نے بتایا کہ کرنل 7 روز کی چھٹی گیا ہوا ہے۔ روانگی کی تاریخ پوچھی تو یہ وہی تاریخ تھی جس روز ہندو لڑکی اپنے باپ کے بیان کے مطابق لاپتہ ہوئی تھی۔ مجھے فوراً یہ خیال آیا کہ لڑکی اسی کے ساتھ گئی ہے۔ خانسامہ نے بتایا کہ وہ ڈلہوزی گیا ہے۔ ڈلہوزی ہندوستان کا ایک پہاڑی صحت افزا مقام ہے، مری سے زیادہ بلند اور خوبصورت۔ میں نے خانسامہ کو سختی سے کہا کہ میں اس سے جو کچھ پوچھوں اس کا ذکر وہ صاحب سے نہ کرے۔ یہ لوگ پولیس سے بہت ڈرتے تھے، کیونکہ پولیس کسی بھی وقت کسی بھی ملازم کے خلاف رپورٹ دے کر اس کا چال چلن اچھا نہیں نوکری سے الگ کروا سکتی تھی۔ خانسامہ کو میں نے ہندو لڑکی کی دونوں تصویریں دکھا کر پوچھا کہ اس نے اس لڑکی کو کبھی دیکھا ہے؟ بہت دفعہ دیکھا ہے حضور، اس نے جواب دیا۔ صاحب کے پاس آتی رہتی ہے۔ آخری بار کب آئی تھی؟ صاحب جس روز چھٹی گیا اس سے 1 روز پہلے آئی تھی، اس نے جواب دیا۔ اکیلی آتی تھی؟ کبھی اکیلی آتی ہے اور کبھی MES کا ایک انڈین میجر ساتھ ہوتا ہے۔ کرنل صاحب کی میم صاحب ہیں؟ نہیں حضور، خانسامہ نے جواب دیا۔ کرنل صاحب اکیلا رہتا ہے، اس کی میم صاحب ولایت میں ہے۔ میں خانسامہ کو منہ بند رکھنے کی تنبیہ کر کے تھانے گیا۔ کرنل کو تیسرے روز واپس آنا تھا۔ مجھے یقین ہونے لگا کہ لڑکی اسی کرنل کے ساتھ ڈلہوزی گئی ہے اور اس کے ساتھ واپس آ جائے گی۔ میری مجبوری یہ تھی کہ لڑکی کی گمشدگی کی رپورٹ رجسٹر کرائی گئی تھی، مجھے لڑکی کا سراغ لگانا تھا، ورنہ یہ کوئی واردات نہیں تھی۔ شام کو لڑکی کا باپ آ گیا، پوچھنے لگا کہ تفتیش کہاں تک پہنچی ہے۔ میں نے اسے کہا، جناب لالا صاحب، مجھے صرف یہ بتا دیں کہ آپ نے اس میجر پر کیوں شک کیا؟ کرنل جانسن پر کیوں نہ کیا؟ ان افسروں پر کیوں نہ کیا جن کے ساتھ آپ کی بیٹی شامیں گزارتی ہے؟ کیا آپ میجر کو مشتبہ لکھوا کر اسے گرفتاری کی دھمکی دے کر اس سے 98,000 روپے کا وہ بل منظور کروا سکتے ہیں جو دراصل 57,000 کا ہونا چاہیے؟ آپ نے ان تمام ہندو، انگریز اور اینگلو انڈین افسروں کو مشتبہ کیوں نہیں کہا جن کے ساتھ آپ کی بیٹی کے تعلقات ہیں؟
میں نے یقین کا اظہار نہیں کیا تھا کہ وہ میجر کے ساتھ ہی گئی ہے۔ اس نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، میں نے یہ کہا تھا کہ اس کے ساتھ اس کے تعلقات گہرے ہیں۔ مجھے یہ شک بھی ہے کہ لڑکی کو آپ نے کہیں چھپا دیا ہے اور میجر سے بل پاس کروانے کے لیے اسے پھانس رہے ہیں۔ میں دراصل یہ کوشش کر رہا تھا کہ وہ گھبرا کر کیس واپس لے لے، مگر وہ ہندو تھا۔ ہندو میں یہ وصف ہوتا ہے کہ آپ کے پاؤں میں سر رکھ دے گا لیکن اپنی ہٹ دھرمی سے باز نہیں آئے گا۔ یہی مظاہرہ اس ہندو نے کیا۔ گھبراہٹ سے اس کی زبان کانپ رہی تھی، وہ ہاتھ بھی جوڑ رہا تھا مگر مسلمان میجر کا ہی نام لیے جا رہا تھا۔ مجھے توقع تھی کہ مجھ پر وہ الزام عائد کر دے گا کہ میں مسلمان ہوں، اس لیے مسلمان میجر کو بچانا چاہتا ہوں، لیکن اس نے ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ کرنل جانسن کے واپس آنے میں 2 دن باقی تھے۔ میں نے اس کیس کو الگ رکھ دیا اور قتل کے ایک اور کیس میں مصروف ہو گیا۔ 2 دن گزر گئے۔ میں شام کے وقت کرنل جانسن کے بنگلے پر گیا۔ وہ بڑے اچھے انداز سے ملا۔ میں نے اسے ہندو لڑکی کی تصویریں دکھا کر پوچھا کہ وہ اسے جانتا ہے یا نہیں۔ اس نے صاف انکار کر دیا اور پوچھا کہ کیا بات ہے۔ میں نے بتایا کہ یہ لڑکی لاپتہ ہو گئی ہے۔ اس کے باپ نے پولیس اسٹیشن میں رپورٹ درج کروائی ہے اور میں ہر اس شخص سے پوچھتا پھر رہا ہوں جہاں یہ لڑکی جایا کرتی تھی۔ کرنل نے مجھ سے پوچھا، تمہیں کس نے بتایا ہے کہ وہ میرے پاس آیا کرتی تھی؟ میں پولیس انسپکٹر ہوں، میں نے اسے کہا۔ میں ایسی بات آپ کو کبھی نہیں بتا سکتا کہ کس نے مجھے کیا بتایا۔ میں آپ کے پاس بلا وجہ نہیں آیا۔ کرنل کہیں باہر جا رہا تھا۔ اس نے وردی پہن رکھی تھی۔ وہ 2 باتیں کہہ کر چلا گیا۔ ایک یہ کہ وہ برگیڈ ہیڈ کوارٹر کانفرنس میں جا رہا ہے، اور دوسری یہ کہ اگر میں اسے تفتیش میں شامل کرنا چاہتا ہوں تو مجھے برگیڈ ہیڈ کوارٹر سے اجازت لینی پڑے گی۔ وہ مجھے اپنے بنگلے کے برآمدے میں چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کا اردلی آ گیا۔ ان حضرات کے لیے جو فوجی امور سے واقف نہیں، میں یہ وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ ہر فوجی افسر کو ایک سپاہی اردلی کے طور پر ملا ہوا ہوتا ہے۔ اسی طرح کرنل جانسن کے بنگلے میں بھی ایک اردلی تھا۔ مجھے برآمدے میں کھڑا دیکھ کر وہ آ گیا۔ میں وہاں کھڑا سوچ رہا تھا کہ ایک انگریز کرنل کو تفتیش میں شامل کر کے اس سے کس طرح کام کی باتیں اگلواؤں گا۔ انگریز ہمارے بادشاہ تھے۔ یہ کرنل ملا تو اچھے طریقے سے تھا، لیکن میرے سوالوں کے جواب شاہانہ بے رخی سے دیا اور چلا گیا۔ یہ تجربہ میرے لیے نیا نہیں تھا۔ اردلی نے آ کر مجھے سہارا دیا۔ اس نے میرے ساتھ اردو میں بات کی تو میں سمجھ گیا کہ وہ پنجابی ہے۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں کس کام سے آیا ہوں۔ میں نے اسے پنجابی زبان میں جواب دیا اور اس سے تعاون کی درخواست کی۔ مجھے بالکل توقع نہیں تھی کہ اردلی اپنے صاحب کا کوئی راز مجھے بتائے گا۔ یہ لوگ انگریز افسروں کے زر خرید غلام ہوتے تھے۔ انگریزوں کی خوشنودی کی خاطر اپنوں کا گلا کاٹنے میں فخر محسوس کرتے تھے۔ تاہم میں نے اسے بتا دیا کہ میں کیوں آیا ہوں۔ اسے ہندو لڑکی کی تصویریں دکھا کر پوچھا کہ یہ لڑکی یہاں کبھی آئی ہے؟ اس نے بتایا کہ کئی بار آئی ہے۔ ہندوستان میں اتنی دور پنجابی بغل گیر ہو کر ملا کرتے تھے کیونکہ وہ ہمارے لیے پردیس تھا۔ اس ادھیڑ عمر اردلی نے مجھے سروینٹ کوارٹر میں چلنے اور چائے پینے کی دعوت دی، جو میں نے بصد شکریہ ٹال دی۔ اردلی سے کہا کہ وہ میری مدد کرے اور رات کو کام سے فارغ ہو کر تھانے میں آ جائے۔ میں نے اسے بتایا کہ 1-2 باتیں پوچھنی ہیں۔ اس نے کہا کہ چوری چھپے آنا پڑے گا، کیونکہ تفتیش کے لیے یا سول میں کسی بھی کام کے لیے جانا ہو تو اجازت لینی پڑتی ہے۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ میں اسے گواہوں میں شامل نہیں کروں گا۔ وہ پنجابی ہونے کی وجہ سے اور میرے دوستانہ رویے سے متاثر ہو کر رات تھانے میں آنے پر رضامند ہو گیا۔ میں نے یہ محسوس کیا کہ یہ سپاہی ان پڑھ نہیں ہو سکتا۔ سلجھی ہوئی باتیں کرتا تھا اور اس کے انداز میں خود اعتمادی اور وقار سا تھا۔ اردلی عموماً اس سپاہی کو بنایا جاتا تھا جو فوجی لحاظ سے نکما اور نالائق ہو۔ یہ نالائق نہیں لگتا تھا۔ میں نے سوچا کہ کرنل نے اپنے لیے ذہین اور ہوشیار سپاہی منتخب کیا ہے۔ رات 10 بجے کے قریب اردلی آ گیا۔ مجھے اس کا اصلی نام چھپانے کی ضرورت نہیں۔ وہ تحصیل چکوال کے کسی گاؤں کا رہنے والا تھا۔ اس کا نام محمد خان تھا۔ وہ میرے پاس آیا تو مجھ سے پوچھا کہ یہ کیس کیا ہے۔ میں نے مختصراً بتا دیا۔ اس نے مجھ پر ایک سوال کیا، پھر دوسرا سوال کیا، اور پھر وہ مجھ سے اسی انداز میں سوال پر سوال کرتا گیا جیسے میں نہیں بلکہ وہ پولیس انسپکٹر ہے اور کسی واردات کی تفتیش کے لیے مجھ سے پوچھ گچھ کرنے آیا ہے۔ میں نے جھنجھلا کر کہا
گرائی، میں نے تم سے کچھ پوچھنے کے لیے تمہیں بلایا تھا، مگر تم نے مجھے ملزم سمجھ لیا ہے۔ میں تفتیش کر رہا ہوں۔ میں بھی تفتیش کر رہا ہوں، اس نے مسکرا کر کہا۔ میں سپاہی نہیں ہوں، میں ملٹری انٹیلیجنس، جاسوسی اور سراغ رسانی کے محکمے کا صوبے دار ہوں۔ کرنل جانسن کو میری اصلیت کا علم نہیں۔ ریجمنٹ کے سیکنڈ ان کمانڈ اور ایڈجوٹنٹ کے سوا میری اصلیت کا کسی کو بھی علم نہیں۔ آپ ہندو لڑکی کی گمشدگی کو اغوا کا کیس سمجھتے ہوں گے، لیکن مجھے شک ہے کہ یہ معمولی سا کیس نہیں ہے۔ یہ مجھے اس کیس کی کڑی معلوم ہوتی ہے جس کی سراغ رسانی کے لیے مجھے اس کرنل کا اردلی بنایا گیا ہے۔ اس کے متعلق مجھے شک ہے کہ یہ جاسوس ہے۔ مجھے اس کے بنگلے میں یہ خبر دینے کے لیے اردلی لگایا گیا ہے کہ کیا یہ واقعی جاسوس ہے، اور اگر جاسوس ہے تو جاپان کا ہے یا جرمنی کا۔ میری ڈیوٹی یہ ہے کہ دیکھتا رہتا ہوں کہ بنگلے میں آ کر یہ کیا کرتا ہے، کہاں جاتا ہے، اور اس کے پاس سول کا کون کون آدمی آتا ہے۔ میں نے اب تک جو رپورٹیں دی ہیں ان سے اس کرنل کو جاسوس ثابت کرنا ممکن نہیں۔ اس کے پاس اپنی یونٹ کے افسروں کے علاوہ MES کا ایک مسلمان میجر آتا ہے اور یہ ہندو لڑکی آتی ہے۔ میں ان دونوں کی رپورٹ دے چکا ہوں، مگر میں یہ نہیں دیکھ سکتا کہ وہ بند کمرے میں کیا کرتے ہیں۔ اندر وسکی جاتی ہے جو میں ہی لے کر جاتا ہوں، لیکن شک والی کوئی حرکت نظر نہیں آتی۔ اب آپ نے بتایا ہے کہ یہ لڑکی لاپتہ ہو گئی ہے۔ ادھر کرنل جانسن اسی روز چھٹی گیا جس روز آپ بتاتے ہیں کہ لڑکی غائب ہوئی۔ اس سے مجھے شک ہوتا ہے کہ لڑکی اسی کے ساتھ گئی تھی، اور یہ عیاشی اور بدکاری کا معاملہ نہیں۔ میں نے ملٹری انٹیلیجنس کی ٹریننگ انگریزوں سے لی ہے۔ بال کی کھال اتار کر آپ کو اندر کا حال بتا سکتا ہوں۔ یہ لڑکی آپ نے دیکھی نہیں۔ آپ نے بڑی بڑی خوبصورت لڑکیاں دیکھی ہوں گی، مگر اس لڑکی کی مسکراہٹ اور آنکھوں میں ایسا جادو ہے کہ آپ کے سامنے آئے تو آپ اس کے پاؤں میں بیٹھ کر پوچھیں گے کہ میرے لیے کیا حکم ہے۔ ایسی لڑکیاں جاسوسی کے لیے فٹ ہوتی ہیں۔ جاپانی اور جرمن اس قسم کی ہندوستانی لڑکیوں کو جاسوسی کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ میں سارا معاملہ سمجھ گیا۔ ایک انگریز کرنل کا جاسوس ہونا کوئی حیرت والی بات نہیں تھی۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران متعدد انگریز فوجی افسر پکڑے گئے تھے جو جرمنوں کے جاسوس تھے۔ ان میں سے زیادہ تر تو جرمن تھے جو پہلی جنگ عظیم کے فوراً بعد انگریزوں کے بحروپ میں انگلینڈ چلے گئے اور فوج میں بھرتی ہو گئے تھے۔ پہلی جنگ عظیم میں جرمنی کو شکست ہوئی تھی۔ شکست کو فتح میں بدلنے کے لیے جرمنی کی حکومت نے اسی وقت اپنے جاسوس یورپ اور انگلینڈ میں پھیلا دیے تھے۔ دوسری جنگ عظیم تک جرمنی کے ان جاسوسوں کو جو انگریزوں کی فوج میں افسر بن چکے تھے انگریز ہی سمجھا جاتا تھا۔ جنگ کے دوران ان جاسوسوں نے اپنے اپنے کمالات دکھائے اور ابتدا میں یورپ میں انگریزوں اور فرانسیسیوں کو شکست فاش کا باعث بنے۔ یہ کرنل انہی جاسوسوں میں سے ہو سکتا تھا، لیکن جاسوس کو عین موقع پر گرفتار کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جاسوس اپنا کام نہایت خوبی سے ڈھکے چھپے طریقے سے کرتے ہیں۔ اگر ان پر شک کا اظہار کیا جائے تو وہ بچنے کے طریقے جانتے ہیں۔ انہیں صرف شک میں پکڑ لیا جائے تو اس کے دو نقصان ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ عدالت میں ان کے خلاف الزام ثابت نہیں کیا جا سکتا، اور دوسرا یہ کہ ان کی پارٹی کے دوسرے جاسوس چوکنے ہو کر ثبوت اور شہادت غائب کر دیتے ہیں۔ جاسوس بظاہر اکیلے اکیلے ہوتے ہیں، لیکن ان کی ایک پارٹی ہوتی ہے۔ ہر پارٹی کے جاسوس اپنے مشن کے مطابق پھیل جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے رابطہ بھی رکھتے ہیں۔ بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ ایک پارٹی کا ایک جاسوس کلکتہ میں ہوتا ہے اور دوسرا پشاور میں، تیسرا مدراس میں اور چوتھا سری نگر میں۔ جاسوسی کے لیے مقامی لڑکیاں بھی استعمال کی جاتی ہیں۔ کرنل جانسن ایک رسالے کا کمانڈنگ آفیسر تھا۔ رسالے میں گھوڑے ہوا کرتے تھے۔ دوسری جنگ عظیم میں گھوڑوں کی جگہ بختر بند گاڑیاں اور ٹینک آ گئے تھے۔ کرنل جانسن کے رسالے کے گھوڑے واپس لے لیے گئے تھے اور اب اسے ٹینک دیے جا رہے تھے۔ صوبے دار محمد خان ذہین اور ہوشیار آدمی تھا۔ 10 جماعتیں پاس تھا، انگریزی روانی سے بول سکتا تھا۔ وہ اردلی سپاہی کا رول خوش اسلوبی سے ادا کر رہا تھا۔ اس نے جب مجھے کرنل جانسن کے خلاف جاسوسی کا شک بتایا اور ہندو لڑکی پر بھی شک کا اظہار کیا تو مجھے خوشی ہوئی کہ بیکار سے ایک کیس سے جان چھڑانے کا بہانہ مل گیا ہے۔ میں نے محمد خان سے کہا کہ مجھے ملٹری انٹیلیجنس کے دفتر میں لے چلے تاکہ میں یہ کیس ان کے حوالے کر دوں۔ محمد خان نے ایسا کرنے سے روک دیا اور کہا
میری ترقی کا دار و مدار اس کیس پر ہے۔ اگر میں ثابت کر دوں کہ کرنل جانسن MES کا میجر اور یہ ہندو لڑکی جاسوس ہیں تو مجھے ملٹری انٹیلیجنس کا ماہر سراغ رساں تسلیم کر لیا جائے گا، ترقی بھی ملے گی اور ہو سکتا ہے انعام بھی مل جائے۔ اس نے مجھے مشورہ دیا، آپ اس کیس سے دستبردار ہونے کی کوشش نہ کریں۔ اگر ہم دونوں مل کر ان تینوں کے خلاف شہادت مہیا کر دیں تو اس میں آپ کو بہت فائدہ ملے گا، انعام کی توقع بھی رکھی جا سکتی ہے۔ میں نے اس کا مشورہ مان لیا۔ اس میں انعام کا لالچ بھی تھا، لیکن صوبیدار محمد خان نے جس طرح میرے ساتھ تعاون کیا تھا میں اس کا صلہ دینا چاہتا تھا۔ میں نے سوچا کہ اپنے علاقے کا آدمی ہے، اسے فائدہ پہنچ سکتا ہے تو میں اس کی مدد کیوں نہ کروں۔ میرے لیے مشکل یہ تھی کہ ملٹری انٹیلیجنس میری لائن نہیں تھی۔ جاسوس چوروں، ڈاکوؤں اور قاتلوں سے بہت مختلف ہوتے ہیں، غیر معمولی طور پر ہوشیار اور ذہین ہوتے ہیں۔ ان کے خلاف شہادت حاصل کرنا جوئے شیر لانے کے برابر ہوتا ہے۔ مختصر یہ کہ انٹیلیجنس کی ٹیکنیک ہی مختلف ہوتی ہے۔ تاہم میں نے فیصلہ کیا کہ کچھ اپنی عقل سے کام لوں گا، کچھ صوبے دار سے رہنمائی لوں گا اور اس کیس کو چھوڑوں گا نہیں۔ میں نے محمد خان سے کہا کہ وہ اپنے ہیڈ کوارٹر میں میری تفتیش کی اطلاع دے دے۔ اسے میں نے دوسرا مشورہ یہ دیا کہ کرنل جانسن کا اعتماد حاصل کرنے کی کوشش کرو اور صرف ان پڑھ اردلی نہ بنے رہو، اس کی ذاتی کمزوریوں کو استعمال کرنے کی کوشش کرو۔ محمد خان بہت ہی دانش مند آدمی تھا۔ اس نے کہا کہ کرنل جانسن کو ہندوستان میں آئے 4 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، یہ اکیلا رہتا ہے، شاید اس کی بیوی ہے ہی نہیں۔ اس کی ایک کمزوری تو یہی ہے کہ اس کی بیوی یہاں نہیں ہے۔ اس کے زیر اثر کرنل جانسن تنہائی بھی محسوس کرتا ہوگا۔ اس کی عمر 40 سال کے لگ بھگ ہوگی۔ رات کو ہی صوبیدار محمد خان ملٹری انٹیلیجنس کے دفتر میں گیا اور میری تفتیش کی رپورٹ دے دی۔ دوسری صبح مجھے وہاں سے بلاوا آیا۔ میں نے تمام تفصیلات بتا دیں۔ ایک انگریز کرنل نے مجھ پر بے شمار سوال داغے۔ وہ شاید مطمئن ہو گیا تھا۔ اس نے پوچھا کہ کیا میں اس کیس کو سنبھال سکوں گا۔ میں نے اسے تسلی دی اور محمد خان کی ذہانت کی بھی تعریف کر دی۔ اس کرنل نے مجھے برگیڈ ہیڈ کوارٹر سے تحریری اجازت نامہ لے دیا کہ میں کرنل جانسن اور مسلمان میجر جس کا میں نام ظاہر نہیں کرنا چاہتا کہ سرکاری کاغذات کسی بھی وقت دیکھ سکتا ہوں اور ان سے کسی بھی وقت اور کسی بھی جگہ پوچھ گچھ کر سکتا ہوں۔ میں نے کرنل جانسن کی غیر حاضری میں اس کے دفتر سے جا کر معلوم کیا کہ وہ چھٹی گزارنے کے لیے کہاں گیا تھا۔ وہاں ڈلہوزی لکھا ہوا تھا۔ یہ چونکہ جنگ کا زمانہ تھا اس لیے فوجی افسر جہاں چھٹی جاتے تھے وہاں کا پورا ایڈریس دے جاتے تھے۔ کرنل جانسن نے یہ ایڈریس دیا تھا، معرفت پوسٹ ماسٹر ڈلہوزی۔ میں ریلوے اسٹیشن گیا، وہاں سے معلوم کیا کہ فلاں تاریخ کو کرنل جانسن کی فرسٹ کلاس سیٹ کون سی گاڑی میں بک ہوئی اور کہاں تک ہوئی تھی۔ ان کے پاس ریکارڈ موجود تھا۔ جس اسٹیشن تک اس کی سیٹ بک ہوئی اس کا ڈلہوزی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ اگر وہ ڈلہوزی ہی گیا تھا تو وہ اسی چھاونی سے موٹر ٹرانسپورٹ پر گیا ہوگا، مگر جس اسٹیشن تک اس کی سیٹ بک ہوئی تھی وہاں سے کوئی موٹر ٹرانسپورٹ ڈلہوزی نہیں جاتی تھی۔ ریلوے اسٹیشن کے اسی ریکارڈ کو پھر دیکھا۔ میں اس ہندو لڑکی کا نام تلاش کر رہا تھا۔ کرنل جانسن کی روانگی سے 1 روز پہلے ایک عورت کے نام سے فرسٹ کلاس کی ایک سیٹ بک ہوئی تھی، مگر نام کچھ اور تھا۔ میں نے متعلقہ بابو سے پوچھا کہ وہ کیا اس عورت کو پہچان سکے گا۔ فرسٹ کلاس کے مسافر زیادہ تر فوجی افسر ہوا کرتے تھے۔ امیر کبیر شہری انٹر یا سیکنڈ میں سفر کیا کرتے تھے۔ بابو نے مسکرا کر کہا، بدتمیزی کی معافی چاہتا ہوں، اس عورت کو کوئی دیکھ لے تو ساری عمر نہیں بھول سکے گا۔ میں نے دونوں تصویریں ہندو لڑکی کی اس کے آگے رکھ دیں۔ بابو نے بدتمیزی کی معافی تو مانگ ہی لی تھی لیکن بدتمیزی سے باز نہ آیا۔ دونوں تصویریں ہاتھ میں لے کر فلموں کے مسخروں کی طرح بولا، ہائے خائے حضور یہی تھی۔ یہ ہے کون حضور؟ اس کی بکنگ بھی اسی اسٹیشن تک تھی جہاں اگلے روز کرنل جانسن گیا تھا۔ میں اپنی سوچی ہوئی لائن کے مطابق مسلمان میجر کے بنگلے پر چلا گیا۔ اس کے متعلق مخبروں سے کوئی ایسی رپورٹ نہیں ملی تھی جو میرے کام آ سکتی، سوائے اس کے کہ وہ ایک شام پیشتر کرنل جانسن کے پاس گیا تھا۔ وہ زیادہ تر دفتر سے آ کر بنگلے میں ہی رہا۔ میں میجر سے ملا تو اس نے پہلا سوال یہ کیا، لڑکی کا کچھ پتہ چلا؟ میں نے اسے کہا، یہی سوال میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں۔ اس نے لا علمی کا اظہار کیا۔
میں نے دھیمی سی آواز میں رازداری کے لہجے میں اس سے پوچھا، لڑکی کب واپس آ رہی ہے؟ وہ واپس آئے گی یا نہیں؟ آپ نے پھر وہی رٹ شروع کر دی، میجر نے کہا۔ اس روز آپ مان گئے تھے کہ لڑکی کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس روز اس کیس کی صورت کچھ اور تھی، میں نے کہا۔ آج کچھ اور ہے۔